آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ يريد الله، ارادہ کرتا ہے اللہ، لیبینا، کہ بیان کرے، لکم، تمہارے لیے، ویہدیکم، اور تمہیں ہدایت کرے، سنن الذین، ان لوگوں کے طریقوں کی جو من قبلکم، تم سے پہلے ہوئے، ویتوب، اور متوجہ ہو، علیکم، تم پر، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، نہایت حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو عائلی اور معاشرتی احکام اس سورہ کے آغاز سے بیان ہو رہے ہیں، مثلا یتیموں کے حقوق کی نگہداشت، عورت سے مختلف قسم کی بے انصافیاں، میراث کے احکام، نکاح اور محرمات کا ذکر وغیرہ، اسی طرح کے ایسے ملتے جلتے احکام ہی پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی وہی کیے گئے تھے، اور ہمیں ان طریقوں پر صرف مطلع نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کے طریقوں کو اپنانے کی بھی ہدایت دی جا رہی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جاہلیت کے طریقے سے نکال کر صالحین کے طریقے زندگی کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ یعنی نکاح سے متعلق حرام و حلال کے جو احکام بتائے گئے ہیں ان کو بوجھ نہ سمجھنا چاہیے کہ تم سے پہلے بھی اللہ کے نیک اور صالح بندے انہی اصولوں پر اپنی زندگی بسر کرتے آئے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، یرید، ارادہ کرتا ہے، ان یتوب، یہ کہ وہ توجہ کرے، علیکم، تم پر، ویرید، اور ارادہ کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو، یتبعون، پیروی کرتے ہیں، الشہوات، خواہشات کی، ان تمیلو، یہ کہ تم حق سے پھر جاؤ، میلن، پھر جانا، عظیماً، بہت زیادہ۔ ان خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں سے مراد وہ ہر طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایات پر اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو مقدم سمجھتے اور انہی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا منافق یا دوسرے مشرکین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی برائیوں کے خاتمہ کے لیے بے شمار ایسے احکامات نازل فرمائے جن پر عمل کرنا اکثر لوگوں کو ناگوار تھا، مثلا میراث میں لڑکیوں اور چھوٹے بچوں کو حصہ مقرر کرنا، بیوہ سے سسرال کی بندش کو ختم کرنا اور عدت کے بعد اس نکاح کے لیے پوری آزادی دلانا، متبنہ کی وراثت کا خاتمہ، عورت کو خاوند کی طرح طرح کی زیادتیوں سے نجات دلا کر معاشرہ میں اس کا مقام بلند کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ایسی تمام اصلاحات پر بڑے بوڑھے اور آبائی رسوم کے پرستار چیخ اٹھتے تھے اور لوگوں کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے 4
4 سے زیادہ بیویوں پر پابندی لگا دی۔ اب جن مسلمانوں نے زائد بیویوں کو طلاق دے کر فارغ کیا تھا ان کی اولاد سے یوں کہنا کہ اس حکم کی روح سے تمہاری ماں اور باپ کے تعلق کو ناجائز ٹھہرایا گیا ہے، تو کیا تم جائز اولاد ہو یا ناجائز وغیرہ وغیرہ۔ اور سب سے بڑھ کر اعتراض یہود کو تھے جنہوں نے خود کئی حلال چیزوں کو حرام قرار دے رکھا تھا اور اپنے اوہام و خرافات کو شریعت الہی کا درجہ دے رکھا تھا۔ مثلا حیض والی عورت ان کے ہاں ایسی ناپاک تھی جس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا بھی جائز نہ تھا، اس لیے وہ حیض کے دوران انہیں بالکل الگ تھلگ رکھتے تھے۔ اور ان کی دیکھا دیکھی ایسا ہی رواج انصار مدینہ میں چل نکلا تھا، پر قرآن کے حکم کی روح سے مجامعت کے سوا حیض والی عورت سے تمام تعلقات اسی طرح رکھے جا سکتے تھے جس طرح پاکیزگی کے دنوں ہوتے ہیں۔ ایسی باتوں پر یہود چلا اٹھتے تھے کہ دیکھو یہ نبی ہر ناپاک کو پاک اور ہر حرام کو حلال بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی مطلق پرواہ نہ کرو، اور اگر تم لوگ ان کی باتوں پر توجہ دینے لگو گے تو یہ تو تمہیں راہ راست سے کہیں دور جا پھینکیں گے، لہذا جو احکام تمہیں مل رہے ہیں ان پر ان کے اعتراضات سے بے پرواہ ہو کر اور بے خوف ہو کر عمل کیے جاؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ شہوت پرست اور بندگان ہوس اخلاق قانون کے دائرے میں رہنا نہیں چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ انسان تمام حدوں کو توڑ کر آزاد ہو جائے۔ یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، ان یخفف، یہ کہ آسانی فرمائے، عنکم، تم سے، وخلق الانسان، اور پیدا کیا گیا انسان، ضعیفا، بہت کمزور۔ فرمایا یہ احکام دینے میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ انسان فطرتاً کمزور ہے، لہذا ان احکام میں انسان کی سہولت اور بساط کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ مثلا یہ کہ انسان اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو اسے 1 سے 4 بیویوں تک نکاح کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اس میں سہولتوں کو مد نظر رکھ کر اسے آسان بنا دیا گیا ہے۔ نیز جو بھی احکام شریعت ہیں ان میں اعتدال کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اور پھر معاشرے کے کمزور افراد کے لیے رخصتیں بھی رکھ دی گئی ہیں۔ گویا قانون شریعت بوجھ نہیں بلکہ اس میں انسان کی فطری کمزوریوں کی بھرپور رعایت ہے۔ جب ہی تو نکاح کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے۔ ناحق طریقہ ایک جامع لفظ ہے جس میں کسب معاش اور اصول زر کی وہ تمام صورتیں آ گئیں جن کو قرآن حدیث میں منع کیا گیا ہے، اور فقہائے امت نے جن کو تفصیل سے مرتب فرما دیا ہے۔ الا ان، مگر یہ کہ تکون، ہو، تجارت کے علاوہ لین دین کی اور بھی جائز صورتیں ہیں جیسے عاریتاً، ہبہ، صدقہ، میراث وغیرہ، لیکن چونکہ تبادلہ مال کی سب سے بنیادی اور ہر وقت پیش آنے والی صورت تجارت اور خرید و فروخت کی ہے، اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد نے واضح کر دیا کہ خرید و فروخت میں دونوں فریق کی رضامندی ضروری ہے، کسی فریق کو مجبور کر کے معاملات طے کرنا درست نہیں۔ چنانچہ فقہاء نے خرید و فروخت تمام مالی معاملات کے لیے ایجاب قبول کو ضروری قرار دیا ہے، جس سے فریقین کی رضامندی کا اظہار ہوتا ہے، اور جبر و اکراه کے ساتھ ہونے والی خرید و فروخت کو نامعتبر قرار دیا گیا ہے۔ ان تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، لا تقتلوا انفسکم، میں وہ حکم داخل ہیں، ایک یہ کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کیا جائے کہ اپنے لوگوں کا قتل اپنا ہی قتل ہے، اور دوسرے خودکشی نہ کی جائے، یہ دونوں ہی صورتیں حرام اور شدید گناہ ہیں۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، کان بکم، ہے تمہارے ساتھ، رحیماً، نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت کریمہ میں ایک نکتہ اس میں قابل تشریح ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس سے 3 مطلب نکلتے ہیں کہ اگر کسی قتل کیا تو کے ساتھ میں خود بھی قتل کیے جاؤ گے، یعنی دوسرے قتل کر کے اپنے قتل کا راستہ بنا لیا۔ دوسرا مطلب خودکشی مراد ہو سکتی ہے تو یہ کیونکہ حرام موت ہے اس لیے یہ بھی گناہ عظیم ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ حرام مال کھا کر
یا ظلم و زیادتی سے اور باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھا کر اپنے نامہ مال کو خراب نہ کرو، اور حرام مال کھانے سے دنیا میں بھی بہت بڑی سزا ملتی ہے، اور وہ ہے بے سکونی، پریشانی اور بیماری۔ باطل طریقے کون کون سے ہیں؟ باطل طریقے سے مراد ہر وہ ذریعہ آمدنی ہے جیسے شریعت نے حرام قرار دیے ہو، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا ہر وہ کام جیسے دوسرے کا مالی نقصان ہو، جیسے چوری، ڈاکہ، غصب، غبن وغیرہ، اور سود اس کی تمام شکلیں، خواہ یہ سود مفرد ہو یا مرکب ہو، ڈسکاؤنٹ ہو، مارک اپ ہو، مارک ڈاؤن ہو، یا خواہ یہ ذاتی قرضے کا سود ہو، اور ہر ایسا کام جس میں تھوڑی سی محنت سے کثیر مال ہاتھ آتا ہو، جیسے جوا، لاٹری، سٹہ بازی وغیرہ، اور بعض حالتوں میں بیمہ پالیسی۔ اور جو اشیاء حرام ہیں ان کی خرید و فروخت، جیسے شراب کی سوداگری یا ان اشیاء کی جو شراب بنانے میں استعمال ہوتی ہیں، مردار کا گوشت، تصویریں، مجسمے، فحاشی پر مشتمل کتابیں، تصویریں، کسی حرام کاروبار کے لیے دکان یا مکان کرائے پر دینا، کاہن کی کمائی، فحشہ کی کمائی، کتے کی قیمت وغیرہ، اور حکومت ذریعے دوسروں کے مال بٹورنا، مثلا لین دین کے جھوٹے مقدمات اور رشوت وغیرہ، یا حکومت کا لوگوں کی زمین پر قبضہ کر کے ان کو اپنی مرضی کے مطابق لین دین پر مجبور کرنا۔ حرام مال جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا بھی جاتا ہے، البتہ اپنے ساتھ پریشانیوں کے عذاب کا ضرور اضافہ کرتا ہے۔ اللہ مہربان ہے، اس لیے تو بار بار خبردار کرتا ہے کہ بدلہ ضرور ملے گا، اور وہ ہے دوزخ کا عذاب جس سے کوئی بھی بچا نہ سکے گا۔ ہوا من، اور جو کوئی یفعل کرے گا، ذالکا یہ کام، عدواناً زیادتی سے، وظلماً اور ظلم سے، فسوف تو ان قریب، نصلیہ ہم اسے داخل کریں گے، ناراً آگ میں، وکان ذالکا اور ہے یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیراً نہایت آسان۔ اس آیت کریمہ میں ایسے کاموں سے مراد وہ تمام اوامر و نواہی ہیں جن کا ذکر اس سورہ کی ابتدا سے چلا آ رہا ہے، اور ازرائے ظلم زیادتی سے مراد یہ ہے، اور جو شخص ازرائے معصیت، اللہ کے اوامر و نواہی کی پرواہ نہ کرے، گناہوں کا ارتکاب کرتا جائے، اس کی سزا دوزخ ہی ہو سکتی ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو شخص ایسا کام کرے گا، مال و جان میں ناجائز تصرف کرے گا، عدواناً تعدی کرتے ہوئے، وظلماً اور زیادتی کرتے ہوئے، واضح ہے کہ قتل نفس عدوان میں آتا ہے، یہ شرک کے ساتھ اکبر الکبائر میں شمار ہوتا ہے، اور مال میں ناجائز تصرف ظلم کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص تعدی ظلم سے ناک مال کھائے گا یا کسی کی جان لے گا، فسوف نصلیہ نارا تو ان قریب ہم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ اگر وہ اس دنیا میں کسی نہ کسی سزا سے بچ بھی گیا تو جہنم اس کے لیے ابدی سزا بہرحال اس کے انتظار میں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور دوزخ میں سزا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں اور سزا سے بچ جائیں گے، بلکہ جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ کسی شخص سے غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو اس کے لیے بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا، توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خون بہا کا حکم دیا ہے، لہذا زیادتی کر کے پھر بچ نکلنے کا کوئی صورت نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے تمہیں دین حق دیا، مغرور ہو کر اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیشہ اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔